أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، گزشتہ جمعوں سے سورہ یوسف کی تفسیر کا آغاز کر چکے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصی دعا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حاصل کر لی، اور حضرت عیس جو ان کے دوسرے بھائی تھے وہ خصوصی دعا سے محروم رہ گئے، لیکن ان کو بھی حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا سے نوازا. فرمایا کہ بیٹے تیری اولاد بہت زیادہ ہوگی. لیکن حضرت عیس نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میرا حق حضرت یعقوب نے چھین لیا ہے تو میں اسے ہلاک کر دوں گا. چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے اس دلی ارادہ پر مطلع ہو گئے، کیونکہ اللہ کریم اپنے انبیاء کو علوم غیبہ عطا فرماتا ہے. تو حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو علیحدگی میں بلا کر فرمایا بیٹے مجھے عیس کا ارادہ اچھا نظر نہیں آتا، تم ایسا کرو کہ شام میں اپنے ماموں ناحس بن لیا بن ناحس کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ اس وصیت کے 3 دن بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. تو حضرت یعقوب اپنے باپ حضرت اسحاق کی تدفین کے بعد اپنے ماموں لیا بن ناحس کے پاس چلے گئے. تو ان کے ماموں نے ان کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں میسر کی. لیکن حضرت اسحاق یہ کنعان میں رہتے تھے، تو حضرت یعقوب کنعان سے سفر کر کے شام گئے، اور حضرت اسحاق کے دوسرے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. چنانچہ
پاس شام پہنچے تو انہوں نے اپنے پاس ان کو رکھا. تو کچھ دنوں کے بعد حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے نکاح کے متعلق کہا. تو لیا نے اپنے بھانجے سے کہا. لیا کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی. بڑی کا نام لایا تھا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا. حضرت یعقوب نے جب نکاح کا کہا تو لیا بن ناحس ماموں نے اپنے بھانجے سے کہا بیٹا آپ کے پاس کچھ حق مہر کے لیے مال بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو لیا نے کہا پھر ایسا کرو 7 سال میری خدمت کرو اس کے بعد میں تمہیں نکاح دوں گا اپنی بیٹی کا. چنانچہ 7 سال خدمت کی. 7 سال خدمت کرنے کے بعد انہوں نے بیٹی کا نکاح بڑھا دیا. لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت یعقوب کا ارادہ تھا کہ میں چھوٹی ماموزاد بہن راہیل سے نکاح کروں گا. لیکن ان کے ماموں لیا بن ناحس نے اپنی بڑی بیٹی لایا کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. چنانچہ جب زفاف کی رات ہوئی خلوت سہیا جب آپ نے اختیار کی دیکھا کہ بڑی بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہے. چنانچہ اپنے سسر سے شکایت کی کہ میں نے تو چھوٹی بیٹی کا اشتیاق کر کے نکاح کا کہا تھا، یہ تو بڑی بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے. تو ان کے ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی یہ بیٹی بھی میں نے تیرے نکاح میں دی ہے اور اس کے جہیز میں ایک لونڈی بھی تیری ملکیت کر دی ہے. اب اگر تو چھوٹی بیٹی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر 7 سال اور خدمت کرے گا تو چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں گا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کرنا جائز تھا. لیکن یہ مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آ کر ختم ہو گیا اور ان کی شریعت نے 2 بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کرنے سے منسوخ کر دیا. چنانچہ 7 سال پھر خدمت کی اور پھر انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی راہیل کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. پھر بھی ایک اور لونڈی جہیز میں حضرت یعقوب کی ملکیت میں دے دی. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 4 عورتوں میں تقسیم ہو گئی. 2 تو بیویاں تھیں، ایک لایا اور دوسری راہیل، اور 2 لونڈیاں تھیں، ایک کا نام زلفا تھا اور ایک کا نام بلہا تھا. چنانچہ پہلی بیوی جو لایا تھی اس سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی. ان 6 بیٹوں کا نام روبیل، شمعون، یہودا، لاوی اور یشہر، ریان، یہ 6 بیٹے تھے اور ایک بیٹی دینا اس کا نام تھا. تو یہ 6 بیٹے اور ایک بیٹی لایا بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دونوں کنیزوں سے ہوئے. تو یہ 10 بیٹے ہو گئے اور ایک بیٹی ہو گئی. پھر جب یہ اولاد بڑی ہوئی تو حضرت راہیل جو آپ کی چھوٹی بیوی تھی وہ بھی حاملہ ہو گئی اور ان کا پہلا بچہ جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اور دوسرا بیٹا 1 سال کے بعد پھر ایک بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے زینب رکھا. پھر تیسرے سال تیسرا بچہ ہوا، لڑکا تھا اور اس کا نام بنیامین رکھا گیا. اور بنیامین کے نفاس کے ایام میں بنیامین کے ولادت کے بعد راہیل اپنے نفاس کے ایام گزار رہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ 3 بچے جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زینب اور حضرت بنیامین، یہ انتہائی حسن و جمال کے پیکر تھے اور ان تینوں میں سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام. چنانچہ یہ چھوٹے بھی تھے اور یہ معمول ہے کہ چھوٹی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان تینوں بچوں سے حد سے زیادہ محبت تھی.
یعقوب علیہ السلام کی محبت چونکہ ان سے زیادہ تھی تو سب سے پہلے اس محبت کو دیکھ کر لایا کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میرے بچوں سے تو محبت حضرت یعقوب کی کم ہے اور ان کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ پھر اس کو دیکھ کر پھر بلہا کے دل میں بھی حسد ہوا۔ پھر ان دونوں نے اولاد کو بھی سکھا دیا، دوسرے بچوں کو بھی سکھا دیا کہ تمہارے باپ کی محبت ان تینوں سے زیادہ ہے، تمہارے ساتھ کم ہے تو یہ اچھی بات نہیں۔ چنانچہ لایا یہ چاہتی تھی کہ یوسف یہاں سے چلے جائیں۔ اب اس نے تدبیر کیا نکالی، اس نے کیا چال چلی، اس نے کہا کہ اے یوسف، پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی ربیبہ سوتیلی ماں لایا سے بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ انہی کے پالے پوسے ہوتے تھے۔ حضرت یوسف کو لایا نے کہا کہ تیرے ماموں بت پرست ہیں اور ان کے پاس بت ہیں، جاؤ اور ان کے بتوں کو توڑ دو اور جو بت نہ ٹوٹے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ اس کو پتا تھا کہ باقی بت تو ٹوٹ جائیں گے لیکن ان کا ایک بت سونے کا ہے اور وہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس کے مطابق کہا کہ وہ میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ حضرت یوسف کی عمر اس وقت 5 سال تھی، بھولے بھالے بچے تھے۔ چنانچہ اپنی والدہ کے کہنے پر گئے، بتوں کو ایک دوسرے پر مارا، پٹک دیا، ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، جو نہ ٹوٹا وہ اپنی ماں لایا کے پاس لے آئے۔ چنانچہ پھر لایا نے اپنے بھائی کو مخبری کر دی کہ تمہارے بتوں کو یوسف نے توڑا ہے اور چرایا ہے۔ تو پھر حضرت یوسف کی جو بہن حضرت زینب تھی وہ بھی لایا کی باتوں کو سن رہی تھی۔ پھر جب ماموں نے حضرت یوسف کو بلایا کہ اے یوسف، یہ بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھولے تھے، 5 سال کی عمر تھی، بچے تھے، انہوں نے سب کچھ بیان بتا دیا کہ مجھے لایا نے کہا ہے، میں نے اس لیے توڑا ہے۔ پھر اس کی گواہی حضرت زینب نے بھی دے دی، ان کی جو بہن تھی۔ پھر ماموں نے ان کو کچھ بھی نہ کہا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تھی 5 سال، 1 سال اور بھی شام میں رہے، لیکن حضرت یعقوب کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو میری اس چھوٹی اولاد کی دشمنی یہاں بن رہی ہے، تو آپ نے لایا کو بھی چھوڑ دیا، اپنی لونڈی زلفا کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اپنی ساری اولاد اور بلہا لونڈی کو لے کر پھر کنعان پہنچ گئے، حضرت اسحاق کے گھر، اپنے والد گرامی کے گھر۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ بھی وہاں تھے، ان کے دوسرے بھائی حضرت یعقوب کے، ان کی عمر اس وقت 96 سال تھی، حضرت یعقوب کی عمر بھی 96 سال تھی، کیونکہ یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، دونوں کی عمر 96 سال ہوئی۔ پھر 1 سال کنعان میں رہے تو حضرت یوسف کی عمر اب 7 سال ہو گئی، لیکن کچھ روایت والے کہتے ہیں کہ اس وقت 13 سال عمر تھی، لیکن 7 سال ہو تو 7 سال کی عمر میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے جو ہے وہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی خواب کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو شروع فرمایا تو ابتدا میں کیا فرمایا؟ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں مبین کتاب کی۔ اب ذرا یہ سنیے سب سے پہلے کہ الف لام را کا کیا مطلب ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الف لام را یا جتنے بھی سورتوں میں ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا مفہوم، ان کے معنی، ان کا مطلب وہ اللہ رب العزت جانتا ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور ان کے متعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کل کتاب سر و سر القرآن اوائل الصور، کہ اے لوگوں ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن کا راز یہ حروف مقطعات ہے۔
یعنی یہ ایسے راز ہیں جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کے درمیان ہے. اللہ نے ان کا علم پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے, پھر پیارے مصطفیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمایا. چنانچہ ایک امام شافعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سر اللہ تعالی فلا تطلبوه, اے لوگوں یہ حروف مقطعات اللہ کے راز ہیں, ان کو مت طلب کرو. کیوں کہ بین المحبین سر لیس یفشیہ قول وقلم للخلق یحوی ہے. اے لوگوں یہ ایسا راز ہے کہ کسی مخلوقات میں سے کسی کی نہ قلم نہ کسی کی بات ان کے راز کو کھول سکتی ہے. یہ راز یا تو رب کائنات جانتا ہے یا رب کائنات کے پیارے محبوب جانتے ہیں. اور اسی طرح ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کے اعلیٰ فرد علامہ بغدادی آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں, سنیں اور اپنے مقدس کا ایمان کو تازہ کریں. فرماتے ہیں کہ فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء الورثہ فهم یعرفون من تلک الحضرت. اے لوگوں ان حروف مقطعات کا علم سرکار کے بعد کوئی نہیں جانتا, سرکار ہی جانتے ہیں. اور یا پھر سرکار کے زمانے سے اولیاء کاملین جانتے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو لفظ الحروف اما فیہا, کہ کبھی کبھی یہی حروف اولیاء کاملین کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں, اے اللہ کے پیارے ولی, اللہ نے ہمارے اندر یہ علم رکھا ہے. اور کما تم دیکھو لمن سبہ بکفہ العصا وکلمہ الدب والصبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے یہ حروف میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے ہمارے اندر یہ علم رکھا ہے. اور وہ ذات کہ جس کے سامنے ہاتھ میں کنکریاں بول پڑی, اور وہ ذات کہ جس کے ساتھ گوہ نے بھی کلام کیا اور حرم نے بھی کلام کیا. اب کنکریاں کیسے بولی؟ ابو جہل جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا, اور وہ کہتا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جادوگر ہیں, اس نے کنکریاں اٹھائی اور چھپا لی مٹھی میں, آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن میرے پیارے محبوب دانائے وجود نے فرمایا کہ اے عمر بن جہل, اے ابو جہل, بتا یہ بتائیں میں کون ہوں یا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے. تو اس نے کہا اگر یہ بات آئے تو پھر تو اور زیادہ بہتر بات ہے. چنانچہ آپ نے اشارہ کیا, اس کے ہاتھ کی کنکریاں بول اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی سرکار کے لیے کنکریوں نے بھی کلام کیا اور سرکار کی رسالت کی گواہی دی. اور پھر جو گوہ ہے, گوہ جس کو ہم اپنی بولی میں گوہ کہتے ہیں, یہ بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ کلام کرتی ہے. کیسے؟ ایک علامہ دبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, اور انہوں نے اپنی کتاب حیات الحیوان کی دوسری جلد میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے. سنیں اور اپنے مقدس کا ایمان کو تازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں بیٹھے تھے. صحابہ نے سرکار کو گھیرا ہوا تھا کیونکہ شمع کے ارد گرد پروانے جمع تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں تھے. ایک عربی بنی سلیم کے قبیلے کا, اس نے ایک گوہ کا شکار کیا, شکار کا اپنی آستین میں رکھا اور جا رہا تھا. دیکھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں, پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے جس پر لوگ جمع ہیں. انہوں نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا وہی بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے, اور میں اس کو قتل کر دوں تو لوگ میرے پیچھے گھومیں گے, اس خوف سے میں قتل نہیں کرتا. جب اس نے یہ کلام کی, حضرت عمر اٹھے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کو قتل کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتا ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کو بردباری بھی وہی عطا کرتا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس کو قتل کرو, ایسی بات کرنے سے تو امیر لوگ بادشاہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دو, اس نے میری احمد کی ہے. کیونکہ مصطفیٰ کریم یہ دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت سے کہ ابھی یہ کلمہ پڑھے گا.
چنانچہ وہ سرکار کے پاس آیا، سرکار کے پاس آ کر کہنے لگا کیا؟ فقال واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الدب وأخرج الدب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات پر اتنے تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ وہ جو ہے یہ تیری ذات پر ایمان نہ لائے. چنانچہ اس نے اپنی تصدیق سے وہ گوہ نکال کر سرکار کے سامنے رکھ دی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا دبو اے گوہ، بس یہ کہنا تھا. فکلمہ دبو، تو پھر اس گوہ نے بھی بڑی فصیح عربی میں کلام کرنا شروع کر. اور کیا کہا کہ لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اور فقال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں کہ آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی حکومت ہے، اور سمندر میں اس کا راستہ ہے، جنت میں اس کی رحمت ہے، دوزخ میں اس کا عذاب ہے. یہ وہ کہنے لگی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آنا، میں کون ہوں، میرے متعلق تو جانتی ہے. تو وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، تم تو رب العالمین کے رسول ہو. وخاتم النبیین قد افلح من صدق، کہ اے پیارے حبیب جس نے تیری تصدیق کی وہ تو فلاح پا گیا، وہ تو چھٹکارا پا گیا. وقد خاب من کذبک، وہ گھاٹے میں رہا جس نے تیری تکذیب کی. فقال اعرابی، تو اعرابی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہ اس نے سنا تو عرض کیا اے پیارے حبیب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی رب نہیں اور تیری ذات کے بغیر کوئی رسول نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد العلماء. اور یہ حدیث پاک بڑی لمبی ہے. وہ عربی کہتا ہے اے پیارے حبیب اس زمین کے اوپر میرے نزدیک آپ سے زیادہ پہلے کوئی مغضوب نہیں تھا، اب میں ایمان لا چکا ہوں اللہ کی قسم. اب اس وقت میرے نزدیک تیری ذات سے زیادہ پسندیدہ کوئی شخص نہیں، بلکہ میرے بال، میری جلد، میرا اندر، میرا باہر تیری ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ ان سے فرمایا. اور اس عربی نے بھی دیکھا اور یہ تمام بیٹھنے والی جماعت صحابہ نے بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس گوہ نے بڑی فصیح عربی میں کلام کی اور کلام کر کے سنا دیا. یہ تو ہے حدیث پاک کہ گوہ نے میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ گفتگو کی، کلام کی. اور اسی طرح سرکار کے ساتھ ہرن نے بھی کلام کی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے باہر صبح کے وقت واک کرنے کے لیے، جس کو تم واک کہتے ہو، ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکلے. کیا دیکھتے ہیں؟ یہ حدیث پاک نسیم الریاض شرح شفا میں موجود ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی جکڑی ہوئی ہے، رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. سرکار اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہرنی میرے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ ہرنی وہ ہرن عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک شکاری نے شکار کر کے یہاں باندھ دیا ہے، یہودی ہے، مزید شکار کر رہا ہے، اور میں آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ میری رسیوں کو کھول دو اور میں واپس جاتی ہوں. میرے 2 بچے ہیں جن کا گزر اوقات میرے دودھ پر ہے، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آتی ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب شکار جال سے نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا، بلکہ میرے آقا کو پتا تھا جیسے انسان میری امت ہے، یہ تمام کائنات میری امت ہے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسیاں کھول دی، وہ چلی گئی اور یہودی آ گیا۔ یہودی نے کہا مانا کا تم کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودی نے کہا کہ میری شکار شدہ ہرنی، تو سرکار نے فرمایا میں نے اس کو کھولا ہے، میں ضامن کے طور پر یہاں بیٹھا ہوں۔ یہودی نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں نے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن اس بات کو تو کم نہیں مانتی۔ سرکار نے فرمایا اچھا سنو، میں نے زمین پر کھڑے ہو کر ڈوبے ہوئے سورج کو ایک انگلی کے اشارے سے واپس لوٹایا، میں نے کڑوے کنویں میں اپنا دعا مبارک ڈالا، وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا بن گیا، اور میں نے زمین پر کھڑے ہو کر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیا ان باتوں کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو سرکار کی گفتگو شروع تھی، ادھر وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے جلدی میرا دودھ پی لو، میں نے واپس جا کے ضمانت دینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ضمانت دینی ہے۔ تو بچے کہتے ہیں وہ کون؟ بچوں سے تعارف کراتی ہے، وہ ہمارے جیسے بے آزو کے آزاد، وہ محمد شفیع المذنبین ہیں۔ تو بچے کہتے ہیں اتنے تک ہم آپ کا دودھ نہیں پیئیں گے جب تک کہ اس کی زیارت نہیں کریں گے۔ اب وہ ہرنی بھی آتی ہے، 2 بچے بھی آتے ہیں۔ سرکار نے جب دیکھا گفتگو شروع تھی، سرکار نے فرمایا یہودی تو ایک کا انکار کر رہا تھا، دیکھو وہ 3 آ گئے۔ جب یہودی نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ میرے آقا کے قدم مبارک پر آنسو بہاتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر دو۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور ہرنی آ کر دوسرے قدم پر گرتی ہے۔ میرے آقا نے دونوں کو بشارت دی۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ پھر بشارت یوں ملی سید الابرار سے، تم ہے آزاد قید سے اور تم عذاب نار سے، کہ اے ہرنی آج کے بعد تجھے کوئی قید نہیں کرے گا، اور اے یہودی آج کے بعد تجھے جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ تم نے آ کر یہاں رحمت مصطفی کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا، اب رحمت مصطفی تجھے جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ یہ ہے ہرنی نے بھی میرے مصطفیٰ کی ذات سے کلام کی، گول نے بھی کلام کیا، تو جیسے انہوں نے کلام کیا میرے آقا کی خدمت میں حروف بھی بتاتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ہم میں کیا علم رکھا ہے۔ تو یہ ہے حروف مقطعات، اور انشاءاللہ یہ مقدمات تو اب ختم ہو چکے ہیں، آگے انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یوسف کی باقاعدہ آیات مقدسہ کی تشریح اور تفسیر بیان کریں گے۔